السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں بہنوں بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الصلاۃ باب المساجد، سبق نمبر ہے 54۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور وان تنظف وتطیب، رواہ احمد وابو داود والترمذی وصححہ ارسالہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے محلوں میں مسجدیں بنانے کا حکم دیا، اور یہ حکم دیا کہ مسجدوں کو صاف ستھرا رکھا جائے اور مسجدوں میں خوشبو لگائی جائے، خوشبو کا اہتمام کیا جائے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں محلوں کے اندر قریب قریب مسجدیں بنانے کا حکم دیا تاکہ نماز پڑھنے والے وقت پر بر وقت نماز با جماعت میں شامل ہو سکیں۔ اور اسی طرح پیارے نبی نے مسجدوں کو صاف ستھرا رکھنے اور مسجدوں میں خوشبو لگانے کا حکم دیا۔ اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک نے جناب ابراہیم اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا مسجد حرام کو صاف رکھنے کا۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو یہ حکم دیا کہ وہ میرے گھر بیت اللہ مسجد حرام کو پاک رکھیں، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہی فرما رہے ہیں کہ محلوں میں مسجدیں بناؤ اور مسجدوں کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرو اور مسجدوں کو خوشبو سے معطر رکھو۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من بنا مسجدا بن اللہ لہ مثلہ فی الجنہ، رواہ البخاری و مسلم۔ جس نے مسجد بنائی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ تو مسجدیں بنانے کا حکم ہے محلوں میں، اور مسجد بنانا، مسجد تعمیر کرنا، یہ بہت بڑا کار ثواب ہے، ثواب کا کام ہے۔ اگلی حدیث، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاتل اللہ اليہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، متفق علیہ وزاد مسلم والنصارى ولہما من حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا كانوا اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وفيه اولئك شرار الخلق۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین یہودیوں کو تباہ و برباد کرے، انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ اور مسلم میں الفاظ ہیں عیسائیوں کو بھی۔ بخاری مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کہ جب یہودیوں اور عیسائیوں میں کوئی نیک بندہ بزرگ فوت ہو جاتا تو یہ اس کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیتے، اور اسی حدیث میں ہے کہ یہ بدترین مخلوق ہیں، اللہ کے نزدیک بدترین لوگ۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس گرجے کا تذکرہ کیا
جو انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا اور اس میں تصویریں آویزاں تھیں، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بلا شبہ یہ ایسے لوگ تھے جب ان میں کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تو وہ اس کی قبر پر مسجد بنا ڈالتے اور اس میں تصویریں بنا دیتے۔ یہ لوگ قیامت کے دن، یہ لوگ اللہ عز و جل کے نزدیک بدترین مخلوق ہوں گے۔ یہ لوگ قیامت کے دن اللہ عز و جل کے نزدیک بدترین مخلوق ہوں گے، یعنی جنہوں نے قبروں پر مسجدیں بنائیں اور تصویریں آویزاں کر دیں۔ اور اسی طرح پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے مرض الوفات کے اندر یہودیوں اور عیسائیوں پر لعنت کی، لعن اللہ الیہود والنصارى، یہودیوں اور عیسائیوں پر لعنت کہ انہوں نے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اور سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اگر پیارے نبی کی قبر کو سجدہ گاہ بنانے کا خطرہ نہ ہوتا تو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر کو بھی ظاہر رکھا جاتا۔ اسی طرح حضرت عائشہ اور عبداللہ بن عباس رضوان اللہ علیہم یہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے نبی اپنی وفات کے لمحات میں اپنی چادر اپنے چہرے پر ڈالتے، پھر چادر چہرے سے دور کرتے اور اسی حالت میں لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، یہودیوں اور عیسائیوں پر لعنت ہو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام بار بار یہ جملے کہتے۔ تو اس حدیث میں پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مساجد، قبروں پر مسجدیں بنا لینے والوں پر لعنت کی۔ آج یہی کام جو اہل کتاب نے کیا، آج یہی کام کلمہ پڑھنے والے مسلمان کر رہے ہیں۔ یہودی بھی مسجدوں پر قبریں اس لیے بناتے یا قبروں کے پاس مسجدیں بنا ڈالتے، یا قوم نوح نے عبادت خانوں میں بزرگوں کی تصویریں اور بت رکھ دیے، یہ سارا کچھ اس لیے کیا جاتا کہ ان بزرگوں کا قرب ہمیں حاصل ہوگا اور ہم اللہ کے زیادہ قریب ہوں گے، یا ان کو دیکھ کر ہم اللہ کی عبادت زیادہ کریں گے، یا یہ اللہ کے ہمارے سفارشی بنیں گے۔ تو پچھلی قوموں نے پیغمبروں کی قبروں پر مسجدیں بنائی اور یہاں اس امت نے بھی یہی کام کیا۔ ان میں اس امت میں سے اہل شرک نے بھی بزرگوں کی قبروں پر جو ہے وہ مساجد بنا ڈالی، یا مساجد میں قبریں بنا ڈالی، یا قبروں کے ساتھ قبروں کے قریب مسجدیں بنا ڈالی۔ تو جیسے سابقہ امتوں پر جنہوں نے یہ عمل بد اختیار کیے لعنت، ایسے ہی آج بھی اگر کوئی شرک کرے گا اور قبروں پر مسجدیں بنائے گا یا مسجدوں میں قبریں بنائے گا، اس پر بھی یہی بد دعا ہوگی، قاتل اللہ، لعن اللہ، اللہ ایسے لوگوں کو ہلاک کر دے، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت کہ جنہوں نے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اور یہ کس کی زبان ہے؟ یہ زبان نبوت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور وہ یہ بد دعا دے رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا قبر پوجا کرنے والا کس قدر ہلاکت سے دوچار ہے اور ہونے والا ہے کہ جس پر نبی رحمت قاتل اللہ اور لعن اللہ کہے۔ اگلی حدیث، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیلا فجاءت برجل فربطوه بساریۃ من سوار المسجد الحدیث متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھوڑ سوار دستہ روانہ کیا، چند مجاہدوں کو گھوڑے دے کر روانہ کر دیا، اور یہ دستہ
ایک شخص کو گرفتار کر کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لائے اور اسے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ یہ لمبی حدیث ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ قیدی کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھنا یہ درست اور سنت عمل ہے۔ یہ قید ہو کر آنے والا کون تھا؟ یہ یمامہ کا سردار تھا، ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ اس وقت میں مسلمان نہیں تھا۔ اسے آ کر صحابہ نے گرفتار کیا، مسجد نبوی کے پلر ستون سے باندھا گیا اور یہ 3 روز تک وہاں بندے رہا۔ پھر جب اس کو چھوڑ دیا گیا تو اس نے اسلام قبول کیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ بوقت ضرورت مشرک کا مسجد میں داخل ہونا، اسے وہاں قید کر کے رکھنا، یہ جائز ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ کافر مشرک مسجد میں مسلمانوں کو نماز ادا کرتے اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، قرآن پاک کی تلاوت سنے گا، صف بندی سے اتفاق و اتحاد کا مظاہرہ دیکھے گا، امیر اور غریب کو ایک ہی صف میں دست بستہ کھڑا دیکھے گا اور اسلام سے متاثر ہوگا۔ تو مسجد کے پلرز کے ساتھ کافر اور مشرک کو باندھنا درست ہے۔ بوقت ضرورت کافر اور مشرک مسجد میں آ سکتا ہے۔ ہاں، مسجد حرام اور حرمین کے تعلق سے یہ حکم ہے، فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، کہ کافر اور مشرک حرم کی حدود میں داخل نہیں ہوگا۔ اگلی حدیث، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان عمر مر بحسان ينشد في المسجد فلاحظ إليه فقال قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے گزر ہوا۔ جناب حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر اشعار پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر نے گزرتے وقت حسان بن ثابت کو گور کر دیکھا، سبحان اللہ۔ اس پر حضرت حسان بن ثابت نے کہا کہ میں مسجد میں شعر پڑھا کرتا تھا جبکہ مسجد میں وہ ذات گرامی موجود تھی، اے عمر، جو تجھ سے افضل تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حسان مسجد میں شعر و شاعری کر رہے ہیں اور عمر پاس سے گزرے تو ناراضگی کے انداز میں اور غصے کے انداز میں گھور کر دیکھا۔ جناب حسان نے کہا کہ میں تو پیارے نبی کے وقت میں بھی شعر و شاعری کیا کرتا تھا۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ مسجد میں اشعار پڑھنا یہ درست ہے، مگر ایسے اشعار نہ ہوں جو توحید و رسالت کے خلاف ہوں، جن سے شرک و بدعت کی بو آتی ہو، یا مذموم اور برے ہوں، یا نمازیوں کے لیے خلل اور حرج کا باعث ہوں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں اشعار پڑھتے تھے جو کفار کے خلاف ہوتے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ سن کر، حضرت حسان کے اشعار سن کر فرمایا کرتے تھے، روح القدس تیری مدد فرمائے، یعنی جناب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 453۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب حسان کو یہ دعا دیتے، اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ روح قدس جبریل کے ساتھ اس کی مدد فرما۔ تو معلوم ہوا کہ مسجد میں شعر و شاعری کا کرنا درست ہے، اور وہ شعر و شاعری جس میں شرک و بدعت ہو، غلو ہو، وہ درست نہیں۔ آج کل شاعروں کا حال یہ ہے، کیا اہل حدیث، کیا بریلوی اور دیوبندی،
اکثریت شعر و شاعری کرنے والوں کا، مسجد میں حمد و نعت پڑھنے والوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ انڈینز گانوں کی طرزوں پر مسجد میں شعر و شاعری اور حمد و نعت پڑھی جا رہی ہوتی ہے۔ جیسے اکثر شاعر جن کا حال یہ ہے کہ انڈین گانوں کو لے کر گانوں کے الفاظ کے وزن برابر شعر و شاعری ترتیب دی جاتی ہے، اور سننے پر بالکل صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہ فلاں گانے کو کاپی کیا جا رہا ہے۔ ایک تو الفاظ وہاں سے لے لیے گانے سے، اور دوسرا گانا موسیقی جو انداز تھا وہی انداز اختیار کر لیا جاتا ہے۔ یہ بتانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کہ جیسے نعت کہی گئی کہ کنے کنے جان ہے نبی دے گھر، نعوذ باللہ من ذالک، اب یہ گانا ہے اور گانے کو یہاں جو ہے وہ کاپی کر دیا گیا۔ اسی طرح بے شمار شعر و شاعری کرنے والے، حمد و نعت کہنے والے، انہوں نے انڈین گانوں کو بالکل ہو بہو کاپی کر لیا، وہی طرز، وہی طریقہ اور وہی الفاظ تھوڑے سے مختلف کر کے۔ تو ایسی شعر و شاعری قطعاً مساجد میں درست نہیں ہے۔ اسی طرح ایک شعر و شاعری ہوگی علامہ محمد اقبال کی، تو ایسی شعر و شاعری جو کتاب و سنت کے منافی نہ ہو، اس کا مسجد میں پڑھنا درست ہے۔ اور اگر شعر و شاعری ہو مرزا غالب اور پروین شاکر کی، یا شعر و شاعری ہو، حمد و نعت ہو انڈینز گانوں کو سن کر ان کو کاپی کرنا آواز میں، لہجے میں اور اس طرح دیگر چیزوں میں، تو یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ پیارے بھائیوں، آج کے سبق سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ محلوں میں مسجدیں بنائی جائیں، اور مسجدوں کے تعلق سے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من بنا مسجدا للہ یبتغی بہ وجہ اللہ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ کی رضا کی خاطر مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ صحیح مسلم کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ۔ تو محلوں میں مسجدیں بنانی ہیں اور یہ مسجدیں بنانے کا ثواب ہے، مگر ہمارا حال کیا ہے کہ ہم اللہ کی رضا کم ہوتی ہے اور دکھلاوا زیادہ ہوتا ہے، ناموری اور وڈیرا پن زیادہ ہوتا ہے۔ تو مسجد بنائی جائے محلوں میں اور اللہ کی رضا کی خاطر بنائی جائے، اپنے کو بڑا کرنے کے لیے، ریاکاری کے لیے، اور ایک دوسرے سے مقابلے بازی میں دنیا کے تعلق سے، ریاکاری کے تعلق سے یہ ہرگز نہ ہو۔ تو محلوں میں مسجدیں بنانی ہیں، اور مسجد بنانے کا ثواب کہ جس نے اللہ کی رضا کی خاطر مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اور آج کے سبق سے معلوم ہوا، جن لوگوں نے مساجد پر قبروں پر مساجد بنا دیں، یا مسجدوں میں قبریں بنا دیں، یا مسجدوں میں تصویریں لگا دیں، ایسے لوگوں پر لعنت اور ہلاکت کی بد دعا کی ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور ایسے ہی معلوم ہوا کہ مسجد میں کافر مشرک بوقت ضرورت آ سکتا ہے، اور یہ کہ مسجد میں شعر و شاعری کی جا سکتی ہے، وہ شعر و شاعری جو جناب حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے جیسی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔